سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین حضرات، یہ اللہ رب العزت کا بڑا شکر ہے، فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو دین کی نسبت پہ جمع فرمایا، عبادت کی رات نصیب فرمائی، رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ طاق راتوں میں آج 26ویں شب کی رات ہے، وہ رات ہم سب کو اللہ نے عطا فرمائی، اس کی عبادت کی توفیق عطا فرمائی، اللہ اسے بے انتہا قبول فرمائے۔ محترم خواتین حضرات، یہ جو رمضان مبارک کا اللہ نے ہمیں مہینہ دیا تھا، آج الحمدللہ 26 رمضان مکمل ہو چکے ہیں، 26 روزے پورے مکمل ہو چکے ہیں۔ اب گنتے چنتے صرف 3 یا 4 روزے ہمارے باقی رہ گئے، پھر یہ مہینہ ہم سے رخصت چاہتا ہے۔ جب یہ رمضان مبارک کا چاند نظر آیا تھا تو خوشی ہو رہی تھی کہ رمضان آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ تو خوشی کس بات کی تھی؟ خوشی اس بات کی تھی کہ رمضان آ رہے ہیں، اس کے روزے رکھیں گے، اس کی خوشی تھی، اس میں نمازیں پڑھیں گے، اس کی خوشی تھی، اس میں قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اس کی خوشی تھی، اس میں تسبیحات کا اہتمام کریں گے، اس کی خوشی تھی، اس میں صدقہ خیرات کریں گے، اس کی خوشی تھی، اور جتنے بھی اعمال خیر کے ہوتے ہیں، نورانی اعمال، ان اعمال کے کرنے کی خوشی تھی۔ اور اب رمضان جا رہے ہیں تو ایک غم ہمارے ساتھ ہونا چاہیے، اور کیا غم ہو کہ اللہ جو رمضان مبارک کے اندر توفیق تو نے دیا تھا، جو ماحول بنا ہوا تھا، جو قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کا ماحول، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا ماحول، میرے 2 پارے ہو گئے، آج الحمدللہ 3 ہو گئے، میرے تو آج 5 ہو گئے، میرے تو 10 ہو گئے، میرا تو ایک کلام پاک مکمل ہو گیا، میں تو پہلے عشرے میں ہی مکمل ہو گیا تھا، الحمدللہ میرا دوسرا قرآن شروع ہو گیا، تیسرا ہو گیا۔ یہ جو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جستجو تھی، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جو جذبہ تھا، وہ اب جو ہے تو آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے اب وہ ختم کی طرف جا رہا ہے، اللہ نہ کرے۔ 3-4 دن کے بعد یہ سلسلہ آہستہ آہستہ کم ہوتا رہے گا، اس کو کم نہیں کرنا ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے۔ ایک عادت اپنی بنا لو، ایک اپنا معمول بنا لو کہ جو رمضان مبارک کی چاند سے ہم نے اپنے آپ کو عبادت پہ ڈالے تھے، قرآن کریم کی تلاوت پہ ڈالے تھے، تسبیحات کے اہتمام پہ ڈالے تھے، ذکر اذکار پر، دعاؤں پر ڈالے تھے، اور اس کے علاوہ نوافل کی عادت پر ہم نے اپنے آپ کو ڈالے تھے، وہ سلسلہ ختم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا دین مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، صرف ہمارا اسلام، ہمارا قرآن، ہمارا دین صرف رمضان تک ہی نہیں ہے، یہ 1 مہینے کی مشقت ہے، 1 مہینے کی مشقت ہے۔ اس چاند سے اس چاند تک اپنے آپ کو اتنا عبادت پہ چلا دو، اتنا دین کی محنت پہ چلا دو، اتنا اللہ کے ذکر اور اس کی یاد پر چلا دے کہ اس کی طاقت، اس کی روحانی قوت کے اندر سے ایسی طاقت جو ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ یہ روحانی طاقت، 1 مہینے کے اعمال کی طاقت آپ کو، مجھ کو اور سارے ایمان والوں کو 11 مہینے عافیت سے چلا دے۔ اور یہ چل سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں، بلکہ یہ چل سکتا ہے صرف سال بھر کے لیے نہیں، بلکہ یہ موت تک سلسلہ قائم رہ سکتا ہے۔ جو سلسلہ ہم نے عبادتوں کا شروع کرے ہے، جو سلسلہ اعمال کا ہم نے شروع کرے ہے، وہ سلسلہ 1 مہینے تک نہیں، وہ صرف 11 مہینے تک نہیں، وہ زندگی کی آخری سانس تک ہم کو پورا کرنا ہے۔ بولو انشاءاللہ۔ یہ نیت ہوں گی، اللہ 11 مہینے کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے۔ یہ نیت ہوں گی تو اللہ 11 مہینے کی توفیق دیں گے، اور اگر صرف 11 مہینے کی ہی نیت ہوں گی تو 11 مہینے تک ہی توفیق ملے گی، موت تک عمل کرنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ یہ سلسلہ جو نمازوں کا ہم نے قائم کرے ہے، ادھر سے اذان کی آواز آ رہی تھی، اس سے پہلے ہم مصلی پہ بیٹھ جا رہے تھے، تسبیح اس سے پہلے گھوم رہی تھی، تسبیح اس سے پہلے گھوم رہی تھی،
پارے اس پر ایک پہ ختم اس سے پہلے ہو رہے تھے، نماز کے پہلے بھی پاروں کے پڑھنے کا سلسلہ جو ہے تو ہم نے جو تو ماحول بنا کے رکھے تھے، نماز کے بعد جو قرآن کے پارے چھوٹنے کو تیار نہیں ہے، ذکر اذکار ہو رہے ہیں، دعاؤں میں جو تو زیادہ انہماک ہے، یہ جو ہو رہا تھا، تو یہ سلسلہ اگر ہم چاہتے ہیں یہ اللہ ہم کو موت تک توفیق دے دے تو اللہ موت تک، آخری سانس تک توفیق دیں گا۔ صرف فرق یہ ہے جو نیت ہم نے اس چاند سے اس چاند تک کرے ہے، جو پہلے رمضان سے آخر رمضان تک کرے ہے، اس نیت کو کنٹینیو کرنے کی نیت کرے گا۔ اللہ جس طریقے سے اللہ رمضان کی توفیق تو نے مجھے دیا تھا، میرے دل میں جستجو تھی، میرے دل میں عمل کا جذبہ تھا، میرے اندر عمل کا شوق تھا، اے اللہ میں تجھ سے اس بات کی بھیک مانگتی ہوں۔ کیا بھیک مانگتی ہوں؟ میں یہ بھیک نہیں مانگ رہی کہ مجھے بنگلے دے دے، میں بھیک یہ نہیں مانگ رہی ہوں کہ مجھے موٹر کار بنگلہ دے دے، میں یہ بھیک نہیں مانگ رہی ہوں کہ اللہ مجھے جو بڑے بڑا لکھپتی کروڑ پتی بنا دے۔ اے اللہ تیرے تجھ سے راضی ہونے والے اعمال کی بھیک مانگتی ہوں۔ قرآن پاک جو پڑھنے کا جو تو نے ماحول دیا ہے اے اللہ اس کی بھیک مانگتی ہوں۔ اے اللہ مجھ سے میری اس عبادتوں کو نہ چھین، مجھ سے میری عبادتوں کی غفلتوں کو نہ ڈال دے، بلکہ اللہ اس عبادتوں کی توفیق جو 11 مہینے کنٹینیو ہم کرنے چاہ رہے ہیں اے اللہ موت تک ہم کو اس کی توفیق دے، یہ مانگنا پڑے گا اللہ سے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے یا بندی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کے منہ کا نوالا نہیں چھینتے، بلکہ اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق چھین لیتے ہیں، تسبیح تلاوت کرنے کی توفیق چھین لیتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق چھین لیتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر اس کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق چھین لیتے ہیں، کیونکہ وہ ناراض ہوتے ہیں، اور ناراض ہونے کی وجہ ہے گناہ۔ تو اللہ سے زبان کے ذکر کی توفیق مانگ لو، اللہ سے اس دل کو متوجہ ہونے کی توفیق مانگ لو، اللہ سے اس بات کی جو تو توفیق مانگ لو، اے اللہ یہ میرا جو بدن ہے یہ دنیا کی مشقتیں جھیلتے جھیلتے یہاں تک آ گیا ہے، اے اللہ اس کو دین کی مشقت کا عادی بنا، اس کو عبادت کا عادی بنا، اس کو نماز کا عادی بنا، راتوں کو اٹھ کر جو تو تیرے سامنے رونے دھونے والا بنا دے۔ یہ مانگنا پڑے گا، اللہ توفیق دے گے، مانگیں گے انشاءاللہ۔ یہ مانگو، اے اللہ جو توفیق نمازوں کی تو نے رمضان میں دیا ہے، اے اللہ اس بات کی آج اس شب قدر کی رات کی برکت میں اور اس رات کی وجہ سے اللہ تیرے سامنے نمازوں میں اور سجدوں میں ہم اس کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ یہ میری زبان بہت چاہتی ہے، اے اللہ اس زبان کو تیرے ذکر کی توفیق دے دے۔ اگر اے اللہ یہ زبان تیرا ذکر نہیں کریں گی، یہ زبان قرآن پاک کو نہیں پڑھیں گی، یہ زبان ذکر اذکار نہیں کرے گی، یہ چغل خوری میں لگے گی، یہ بہتان میں لگیں گی، یہ غیبت میں لگیں گی، یہ دوسرے کی برائی کی آیت تلاش کرنے میں لگیں گی۔ اے اللہ اس زبان کے گناہ سے بچنے کی تو سے بھیک مانگتی ہوں میں، اس کو توفیق دے دے اللہ کہ یہ تیرا نام لے لے، اس کو توفیق دے دے کہ یہ اللہ تیرا ذکر کرنے والے بن جائے، اس کو توفیق دے دے یہ تیرے سامنے اٹھ کر اللہ عاجزی اور انکساری کرنے والی بن جائے، یہ راتوں کو اٹھ کر تیرے سامنے اللہ رونے دھونے والی بن جائے اور تجھ سے مانگنے والی بن جائے، تیری تعریف کرنے والے بن جائے۔ اے اللہ اسی توفیق میں زبان کے لیے مانگتی ہوں۔ اے اللہ میرا دل متوجہ کر دے تیرے طرف، یہ خواہشات کی طرف جا رہا ہے، یہ دل دنیا کی محبتوں کی طرف جا رہا ہے، یہ دل دنیا کی تمام چاہتوں کی طرف جا رہا ہے، یہ دل دنیا کی تمام جو ہے حسرتوں کی طرف جا رہا ہے۔ کسی کو اپنے سے اونچا دیکھ کر دل میں یہ حسرت ہوتی ہے، اس کے پاس 2 بنگلے ہیں میرے بھی ہو جائے، اس کے پاس اور زیادہ مکانات ہیں میرے بھی ہو جائے، اس کے بعد اتنا سارا سونا چاندی ہے میرا کیسا ہو جائے، اس کے اس سے زیادہ جو تو اور بھی اس کے بہت ساری چیزیں ہیں، اے اللہ یہ میرے کیسے ہو جائے۔ اے اللہ یہ دل ادھر جا رہا ہے، یہ دل دنیا کی طرف جا رہا ہے، یہ دل غافل ہونے کی طرف جا رہا ہے، یہ دل غفلتوں کی طرف جا رہا ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے بھیک مانگتی ہوں، اس دل کو اللہ اپنی طرف متوجہ کر دے، تیری یاد کی طرف متوجہ کر دے، اے اللہ تیرے استحضار کی طرف متوجہ کر دے، اے اللہ اس دل کو اے اللہ آخرت کی طرف متوجہ کر دے، اس دل کو اللہ موت کی طرف متوجہ کر دے، اس دل کو اے اللہ خبر کی طرف متوجہ کر دے۔ یہ دل دنیا کی طرف جائے گا، غفلتیں بڑھیں گی، سستی کاہلی بڑھیں گی، اور پھر عبادتوں سے جو تو توفیق چھینی جائیں گے۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، اے اللہ میرے دل کو غفلت سے بچا لے، اے اللہ میرے دل کو غافل ہونے سے بچا لے،
سب سے بڑی چیز اللہ کے نزدیک جو بری چیز ہے وہ غفلت ہے، اور اللہ غفلتوں کو پسند نہیں کرتا۔ 1 مہینے کے اندر ہم نے عبادت کے اندر اپنے آپ کو تیار کیا ہے، اذان سے پہلے اپنے آپ کو مصلی پہ بٹھا دیے تھے۔ اے اللہ یہ تو متوجہ تھا، یہ دل تو تیری طرف توجہ چاہتا تھا، اے اللہ اس توجہ کو باقی رکھ، اس تسلسل کو باقی رکھ، اس تلاوت کے کلام پاک کے تلاوت کے پڑھانے کو باقی رکھ، اے اللہ اس دین کی بات کے سنانے کو باقی رکھ، اے اللہ یہ تسبیح تلاوت کے کرنے کو باقی رکھنے کی بھیک تجھ سے مانگتی ہوں۔ اے اللہ میں اس بات کا سوال کرتی ہوں، اے اللہ شیطان میرے سامنے ہے، اے اللہ نفس میرے سامنے ہے، برا ماحول میرے سامنے ہے، دنیا کی خواہشات میرے سامنے ہے، یہ سب مجھے غفلتوں میں ڈال رہے ہیں، یہ سب مجھے آخرت سے بھلا دے رہے ہیں، یہ سب مجھے موت سے بھلا دے رہے ہیں۔ اے اللہ میں غفلت میں اگر آ جاؤں گی، اے اللہ میری آخرت خراب ہو جائیں گی۔ کتنے دن دنیا میں زندہ رہوں گی میں؟ کتنے دن کی دنیا ہے؟ آج نہیں تو کل دنیا سے جانا ہے۔ اے اللہ وہ جانے سے پہلے دل کو متوجہ کر دے، اس جسم کو اللہ مشقت کرانے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ جو دنیا کی جس مشقت تو برداشت کرتا ہے، اے اللہ تیرے دین کی بھی مشقت کرنے کا عادی بنا، تیری عبادت کرنے کا اس جسم کو اے اللہ عادی بنا دے۔ اس بات کی اللہ میں اس شب قدر کے اندر تجھ سے بھیک مانگتی ہوں اللہ کہ میرے اس جسم کو اللہ تیرے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق دے دے، تیرا نام لینے کی توفیق دے دے، تیرے تلاوت کرنے کی توفیق دے دے، تیرے سامنے دعا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی بھی توفیق دے دے۔ یہ مانگنا پڑے گا، اللہ دیں گے، اور جب تک چاہت دلوں میں نہیں ہوں گی، جب تک مانگیں گے نہیں، اللہ خدا کی قسم کبھی زندگی میں توفیق نہیں دیں گا۔ اللہ سے ہم مانگے، اللہ سے کیا کریں؟ مانگے۔ اے اللہ تعالیٰ جو ماحول ہے آنکھوں سے دیکھ رہے تو نظر لگ رہی ہے، قرآن کریم کا تلاوت کا سلسلہ چالو ہے، ذکر اذکار چالو ہے، اعتکاف چالو ہے، نمازوں پہ نمازیں ہو رہی ہے، پاروں پہ پارے پڑے ہیں۔ اے اللہ اس عمل کو کسی کی نظر بد نہ لگے، شیطان کی نظر بد نہ لگے، اے اللہ کسی کی نظر بد نہ لگے، اس سلسلے کو اللہ ہم قائم رکھنے کی دعا مانگتے ہیں۔ جتنی عبادت آج کرنا ہے کرو، اور پھر یہ ہے کہ رمضان سے آج تک، پہلے رمضان سے لے کے آج 26ویں شب تک ہم عبادت کرتے ہوئے آئے ہیں، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اب رمضان جا رہا ہے، رمضان ختم ہو رہا ہے، تو ہم اپنی عبادتوں کو کم کر رہے ہیں۔ یہ کم نہیں کرنا ہے، اس کو اور بڑھانا ہے، کیونکہ یہ 4 دن بڑے اہمیت کے حامل ہے۔ یہ روانگی کا وقت ہے رمضان کا، یہ رخصتی کا وقت ہے رمضان کا، لیکن جب رمضان مبارک جاتا ہے، جاتے وقت یہ ایمان والوں سے کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے اے ایمان والو میں جا رہا ہوں لیکن پھر لوٹ کر آؤں گا۔ پچھلے سال رمضان گیا تھا تو آج یہ رمضان پھر آیا ہے، اور آئندہ سال رمضان پھر آئیں گا، اور رہتی دنیا تک آئیں گا، اور قیامت تک آتا رہیں گا۔ لیکن وہ رمضان اعلان کرتا ہے میں جا رہا ہوں پھر لوٹ کر آؤں گا۔ لیکن اے ایمان والے، آئندہ رمضان تمہیں ملتا نہیں ملتا، آئندہ رمضان تمہیں زندگی تمہاری باقی رہتی نہیں رہتی، آئندہ رمضان تمہیں دنیا میں زندہ رہتے ہی نہیں رہتے، یہ موت کے حوالے ہو جاتے۔ میں تو جا رہا ہوں اور آؤں گا، لیکن اے ایمان والے آج عمل کر لے، کل کے دن کی مہلت نہیں، کل کے دن کی سہولت نہیں، کل کے دن کی گارنٹی نہیں، یہ دن ہمارے آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ہم اس بات کی جو تو نیتیں کریں، اس بات کی ہم کوشش کریں کہ اللہ ہم تجھ سے کچھ نہیں مانگتے، ویسا تو خزانوں کا مالک ہے، تجھ سے جو مانگے تو دے دیں گا، تو دینے کے لیے بیٹھا ہے، تو اعلان کر رہا ہے کہ جو مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو، اگر دنیا کی جائیداد مانگتے ہیں تو وہ بھی دے دوں گا، خزانوں کے مالک بننا چاہتے ہیں تو وہ بھی دے دوں گا، لیکن اللہ ہم کو یہ سب نہیں چاہیے۔ کتنا بھی خزانوں کے مالک ہم بن جائیں گے، کتنی بھی دھن دولت کے ہم مالک بن جائیں گے، کتنی پراپرٹی کے بھی ہم مالک بن جائیں گے، یاد رکھو موت کے ساتھ یہ چیزیں چھوٹنے والی ہے۔ دنیا میں انسان کا کچھ نہیں ہے، 3 چیزوں کے لیے انسان دنیا میں محنت کرتا ہے، 3 چیزوں کو اسی کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ ایک اس کا نام اس کا دنیا کے اندر باقی رہے، اس کا نام دنیا میں باقی رہے، نام کے لیے محنت کرتا ہے، اور نام اس کی موت سے پہلے چھین لیا جاتا ہے۔ ایک اس کے مکان کے لیے محنت کرتا ہے، اور موت سے پہلے اس کا مکان اس سے چھین لیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اور دنیا کی اور ایک چیز ہے اس کے ساتھ جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے کہ وہ نام کے لیے اور مکان کے لیے، اور ایک لباس کے لیے، تیسری چیز لباس ہے کہ لباس اچھا ہو، اس سے اچھا ڈریس پہنو، اس میں اچھے سے اچھے میں نظر آؤ، لوگ اس کو اچھے سے اچھا سمجھے، لوگ کہے کہ واقعی میں یہ صحیح اچھا لباس ہے، اس لباس کے اچھے پن کو دنیا والے تعریف کرے، اس کے لیے دنیا کے اندر لوگ جی رہے ہیں۔ اچھا مکان ہو، اچھا لباس ہو، اچھا نام ہو دنیا کے اندر، اور یہ تینوں چیزیں آپ سے، مجھ سے اور دنیا کے ہر انسان سے موت سے پہلے چھین لی جاتی ہے۔ ساری دنیا کی محنتیں، ساری دنیا کی جدوجہد، ساری دنیا کی کوشش یہی چیزوں کے لیے ہے، نام اچھا ہو، مکان اچھا ہو، لباس اچھا ہو، اور موت سے پہلے یہ تینوں چیزیں چھن جا رہی ہے۔
نام اچھا ہو. اب نام کے لیے محنت کرتا ہے, میری تعریف ہو, میری واہ واہ ہو, لوگ میرے نام لے اور لوگ میری تعریف کرے, لوگ میری واہ واہ کرے, یہ چاہتا ہے. اور جب انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ یہ نہیں پوچھتے کہ فلانے کا انتقال ہوا تو اس کا نام لے کے نہیں پوچھتے کہ وہ اس کو جو تو نہلائے کیا, اس کو دھلائے کیا, اس کو کفنائے کیا, اس کو دفنائے کیا, یہ نہیں پوچھتے ہیں. بلکہ کیا پوچھتے ہیں؟ حالانکہ اس کا نام رہتا, جب زندہ تھا تو نام ہے, ابھی میت اوپر پڑی ہے, دفن بھی نہیں ہوئے ہیں, لیکن کیا پوچھتے؟ میت کو اٹھائے کیا, میت کو نہلائے کیا, میت کو دفنائے کیا, میت کو دفن کر کے گھر کو آئے کیا, کیا پوچھتے؟ ابھی نام تھا, نام کے ساتھ پکارا جا رہا تھا, جیسی بدن سے روح رخصت ہو گئی اسی وقت میں جو ہے تو اس کا کیا ہوا؟ نام چھین لیا گیا ہے. اس نام کو باقی رکھنے کے لیے, اس نام کی واہ واہ ہونے کے لیے, اس نام کے لیے دنیا کے اندر کتنی محنتیں ہوئی. شکر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. ایک تو موت سے پہلے اس کا نام چھین لیا جاتا ہے, اور ایک لباس, اور ایک کیا ہے؟ لباس. لباس کے لیے کتنی محنتیں ہوتی ہے. لباس اچھے سے اچھا ہو, اچھا لباس ہو, اچھی نظر آ جاؤ, اچھی جو تو دنیا میں اچھے لگے, لوگ تعریف کرے اس کے لیے. اور کیا ہوتا ہے؟ عین موت سے پہلے پہلے جو لباس بدن پہ تھا وہ جو تو اتارا نہیں جاتا, اس کو جو تو کاٹ کے نکالا جاتا ہے, وہ جو لباس ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے. ایک تو لباس کے لیے دنیا میں محنت ہو رہی ہے. اچھا لباس ہو, اچھا نام ہو, اور اچھا مکان ہو, اور ایک مکان اچھا ہو جائے, لوگ کہے کہ یہ کس کا بنگلہ ہے, یہ کس کا مکان ہے, یہ کس کی کوٹھی ہے. ہاں اس کے لیے محنتیں ہو رہی ہے. اور کیا ہوتا ہے آخر میں؟ کیا ہوتا ہے؟ نام اس کا موت سے پہلے چھین لیا جاتا ہے, اور اس کے بعد اس کا لباس اس کی موت کے ساتھ اسے چھین لیا جاتا ہے, اور وہ اس کے بدلے میں اس کو کفن دیا جاتا ہے. اور تیسری چیز اس کا جو تو مکان, جیسی مکان بڑا تھا, بنایا گیا تھا, وہ سجایا گیا تھا, خوب روپیہ پیسہ اس پہ خرچ کیا گیا تھا, لاکھوں میں کروڑوں کے اندر اس کو بنایا گیا ہے, ایک سے ایک اس کے اندر مکان کی سہولتیں تھی, اے سی تھی, اور فرنیچر اس میں تھا, اور اس میں ساری جو تو آرائش سب کچھ تھی. لیکن ہوتا کیا ہے؟ جب انتقال ہو جاتا ہے تو 2:30 بجے تو 6 کے گڑھے میں جا کر دفن کر دیا جاتا ہے. ابھی یہ بھی انتقال ہوا ہے تو نام چھین لیے, اور نام کے بدلے میں میت آ گیا, اور اس کے بعد اس کا لباس تھا تو کفن آ گیا, اس کے بعد اس کا مکان تھا تو اب کیا آ گیا؟ قبر آ گئی. تو دنیا کی کتنی محنتیں کر لے, دنیا کی کتنی چاہتیں کر لے, اور دین کو چھوڑ کر دنیا کی طرف کتنا بھاگو, آخری میں اس کا منتہا یہ ہے کہ آخری میں اس کو تو چھوڑ کر جانا ہے. تو اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں, ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں, اے اللہ یہ سلسلہ ہم نے قائم کرے ہے, یہ تیری توفیق سے ہوا ہے. اے اللہ بے شک ہر نیکی کا عمل تیرے خزانے سے اس کی توفیق ملتی ہے. نیکی کرنا انسان کے بس کی بات نہیں. یہ ہے کہ نیکی کی توفیق اللہ کے خزانوں سے, گناہوں سے بچنے کی توفیق اللہ کے خزانوں سے. تو اللہ سے مانگے, اے اللہ توفیق مانگتی ہوں تجھ سے, جو توفیق تو نے رمضان میں دیا تھا, جو توفیق تو نے پہلے سے لے کے 30 تک دیا تھا, اے اللہ یہی توفیق کو میں تجھ سے, اے اللہ اپنی زندگی سے اپنی موت تک تجھ سے مانگتی ہوں, آخری سانس تک تجھ سے مانگتی ہوں. اے اللہ مجھے توفیق دے دے اعمال نورانی اعمال کی, جو میرے قبر میں میرا ساتھی بن جائے, جو وحشت کی جگہ پر میرا انس جو تو معاون بن جائے, مددگار بن جائے. اے اللہ میں ایسی توفیق مانگتی ہوں عمل کی جو میرا ساتھی قبر میں ہو, حشر میں ہو. اے اللہ ایسی توفیق تجھ سے مانگنے کا ہم سوال کرتے ہیں. اور گناہ جو ہوتے ہیں وہ گناہ جو ہے تو انسان سے ہو ہی جاتے ہیں, گناہ تو انسان سے ہو ہی جاتے ہیں. گناہ ہو جانا برا نہیں, گناہوں پر اڑے رہنا برا ہے. انسان ہے, انسان سے تو انسان نسیان سے بنا ہوا ہے. نسیان بھولنے کو کہتے ہیں, اور بھولنے کے معنی غلطی ہے, اس کا مطلب انسان کے معنی ہی غلطی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ غلطی نہیں ہوں گی, غلطی ہوں گی. جو بدن پہ ہم نے کپڑے پہنے ہیں وہ کپڑے میلے نہیں ہوں گے, وہ تو میلے ہوں گے, لیکن اس کا علاج بھی بتایا گیا ہے کہ اس کو دھو لو صابن صرف سے, وہ دھوئے جائیں گے تو صاف ستھرے ہو جائیں گے. ایسا گناہ ہو جائیں گا, لیکن گناہ کے بعد پھر معافی مانگ لیں. اللہ کی رحمت انتظار کرتی ہے کہ میرا بندہ یا میری بندی توبہ کر لے. اس کی ایک ایک نیکی وہ معمولی ہم سمجھ کے چھوڑ دیتے, اس کو معمولی مت سمجھو. کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائیں گی, کس عمل کے اوپر اللہ راضی ہو جائیں گا, کون سا عمل مجھے آخرت میں کامیاب کر دیں گا, ہم نہیں جانتے ہیں. ایک چھوٹا سا عمل ہوتا ہے اور اللہ اس کو پسند کر لیتے ہیں, اور اللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ زندگی بھر کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ایک شخص کا انتقال ہوا, انتقال کے بعد میں جو ہے تو اس کی حشر کے میدان میں اس کی پیشی ہوئی. حشر کے میدان میں جب اس کی پیشی ہوئی تو نام اعمال اس کو گنا گیا. اس کے نام اعمال نکالو, اس کے ایک پلڑے میں نیکی کو ڈالا گیا, ایک پلڑے میں گناہوں کو ڈالا گیا, اور جب اس کو تولا گیا
تو اس کے بعد اس کی ایک نیکی کم پڑ گئی، ایک نیکی کم پڑ گئی۔ ترازو میں نام اعمال رکھے ہیں، سیدھے میں نیکیاں رکھی ہوئی ہے، اور بائیں پلڑے کے اندر جو تو گناہ رکھے ہوئے ہیں، اور جب اس کو حشر کے میدان میں تولا گیا تو اس کی ایک نیکی جو تو کم پڑ گئی، وہ گھبرا گیا، اس نے سوچا کہ اب میں تو ہلاک ہو گیا کیونکہ میرے نیکیوں پر میرے گناہ بڑھ گئے، اس لیے بڑا پریشان ہوگا، گھبرا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب یہ کشمکش میں تھا، یہ مصیبت پریشانی میں تھا، فوراً اس کے نیکی کے پلڑے میں ایک چھوٹی سی پٹلی آئی، ایک پٹلی آئی، اور پٹلی اس کے جو تو نیکی کے پلڑے میں جو تو ڈالا گیا، اور اس کے بعد اس نیکی کا پلڑا اس کا جھکا، اور وہ فوراً جو ہے تو اس کی نیکی بڑھ گئی، اس کے گناہوں پر اس کی نیکی بڑھ گئی، اس کے گناہوں پر اس کی نیکی بڑھ گئی۔ اور نیکی بڑھنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ اعلان ہو گیا یہ شخص جنتی ہے، یہ شخص جنتی ہے۔ وہ بہت خوش ہو گیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ یہ آخر ایسی کیا چیز تھی اس تھیلی میں، اس پٹلی کے اندر ایسا کیا تھا، اس کو کھولے۔ تو اس کو جب جیسی وہ پٹلی کو کھولے جو ترازو میں ڈالی تھی نیکی کی، وہ پٹلی کو کھولے، کھولنے کے فوراً بعد جب دیکھے تو اس میں مٹی نکلی۔ وہ سوچا کہ اس میں مٹی نکلی تو یہ آخر مٹی ہے کی؟ یہ مکہ کی ہے کہ مدینہ کی ہے، حرم شریف کی؟ آخر کیا بات ہے، ایسی کون سی مٹی ہے جو میرے ترازو کے نیکی کے پلڑے میں آئی ہے، اس کو جھکا کے مجھے جنت کا حقدار بنا دی؟ تو پھر پوچھنے لگا فرشتوں سے کہ فرشتوں یہ مٹی کہاں کی ہے، کیا بات ہے، یہ کون سا عمل ہے؟ تو پھر اس نے کہا، فرشتوں نے اس سے کہا، کہنے لگے کہ تو مسلمان تھا، ایک مسلمان کے جنازے میں ساتھ میں گیا تھا، اور اس کی تجہیز اور تکفین میں ساتھ میں تھا، اس کے دفن کرنے تک ساتھ تھا، اور آخر میں جب وہ مٹی کے ڈھیلے دیتے ہیں اس وقت تو اس میں ساتھ میں تھا، تو نے اپنے ہاتھوں سے مٹی اٹھایا تھا، اور پھر اس کے بعد منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس پہ پڑھ کر جو اس نے قبر کے اندر مٹی ڈالا تھا تو وہ اللہ کو عمل پسند آ گیا، اور اللہ خوش ہو گئے، اور اللہ نے فرمایا اس مٹی ہی کو تیری نجات کا سبب بنا دیا، اور یہی نیکی تیرے تمام گناہوں پر بھاری ہو گئی، اور اسی نیکی کی وجہ سے اللہ نے تجھے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ تو نیکی کو معمولی مت سمجھو۔ کون سی نیکی ہوتی ہے کہ وہ ہم کو نہیں معلوم ہوتی ہے، لیکن وہ نیکی انسان کی زندگی بھر کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو گناہ ہو جائیں گے، گناہ سے توبہ کر لے اور اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ جتنی بار اگر ہم سے توبہ ٹوٹتی ہے اتنی بار اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ ناراض نہیں ہوتے، اللہ خوش ہو جاتے ہیں۔ جتنی بار اگر وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں اللہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ بار بار اس کو توفیق دیتے ہیں۔ تو گناہوں پر سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ ایک غلطی، آخری بات یہ ہونے والی ہے کہ ایک غلطی جو تو شیطان سے ہوئی، ایک غلطی شیطان سے ہوئی، ایک غلطی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، دونوں سے دو غلطیاں ہوئی، دونوں سے دو غلطی ہوئی۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں اللہ نے جو بنایا اور جنت میں داخل کیا، اور اللہ نے جنت کے اندر جو تو ساری نعمتوں کے ساتھ اللہ نے جو تو آدم علیہ السلام کو بھیجا، اور کہنے لگے اے آدم علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ دیکھو جنت یہ تمہاری ہے، جہاں چاہے چلے جاؤ، جو کھانا چاہے سب کھا لو، لیکن ولا تقرب هذه الشجر، اس درخت کے قریب مت جانا، اس پھل کو مت کھانا۔ وہ جو گندم کا درخت تھا، وہ گندم اناج کا دانہ تھا، اس کو مت کھانا، یہ حکم لگا دیا، یہ شرط لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں لیکن نعمتوں کے ساتھ حکم لگا دیتے ہیں۔ آنکھ نعمت ہے لیکن حکم لگا دیا کہ وہیں دیکھو جہاں دیکھنے کا ہے، کان نعمت ہے لیکن حکم لگا دیا وہی سنو جو سننے کا ہے، اور فرمایا زبان نعمت ہے لیکن فرمایا اس کے ساتھ میں حکم لگا دیا کہ زبان سے بولو، لیکن کیا بولو، کہاں بولو، کتنا بولو، کب بولو، کس کو بولو، کیسا بولو، اس کی حد لگا دی گئی ہے۔ ہاتھ نعمت ہے لیکن اس کے ساتھ حکم لگا دیا، پیر نعمت ہے لیکن اس کے ساتھ حکم لگا دیا۔ اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَ، کہ جنت کے اندر ساری جنت تمہاری ہے، لیکن آدم اور حوا علیہ السلام سے کیا کہا، یہ سب جہاں چاہے کھاؤ پیو، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، لیکن ولا تقرب هذه الشجر، اس درخت کے قریب مت جانا۔ لیکن کیسے نہ کیسے کر کے وہاں گئے اور اس کو اٹھا کے کھائے۔ کھانے کے بعد میں پھر اناج تھا، اناج کھانے کے بعد ظاہر بات ہے کہ جب اناج کھائیں گے تو کیا ہوگا، پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ وہاں سے پھر وہ حکم ٹوٹا اور اللہ ناراض ہوئے۔ اللہ نے پھر وہاں سے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو دنیا میں اتارا، اور دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا میں آ کے گرے، اور اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو عرفات کے میدان میں وہاں، اور پھر دونوں دنیا میں آئے، اور خوب جب کوئی آبادی نہیں تھی، جنگلی جنگل تھا، سمندری سمندر تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کوئی جانور نہیں، کوئی چرند پرند نہیں، کوئی درند نہیں، کوئی دنیا میں نہیں، صرف دنیا کے اندر پوری دنیا میں یہ دو ہی لوگ تھے، ایک حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام، جو آپ کے میرے سارے انسانوں کے ابو البشر ماں اور باپ ہے۔
روتے رہے روتے رہے روتے رہے روتے رہے 40 سال تک روتے رہے اور اللہ سے معافی مانگتے رہے اور کہہ رہے تھے ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا ہے، انفسنا، اے اللہ اپنی جانوں پہ ہم نے ظلم کیا ہے، اور پھر وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہم کو معاف نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنَا، ہم پہ رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ ہم خسارے میں ہوں گے، ہم نقصان میں ہوں گے، ہم گھاٹے میں ہوں گے، ہم ٹوٹے میں ہوں گے، ہم برباد ہو جائیں گے، ہم ہلاک ہو جائیں گے، اے اللہ تو ہم کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ربنا، ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا ہے۔ کیا نبی دنیا میں ظلم کرنے آتے ہیں؟ کیا نبی ظالم ہوتے ہیں دنیا کے اندر؟ پھر کون سا ظلم تھا جس ظلم کی بات اللہ سے کہہ رہے ہیں یہ اللہ مجھ سے ظلم ہوا ہے؟ ظلم دنیا میں دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ظلم کیا ہوتا ہے؟ ایک ظلم وہ جو طاقت کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، حکومت کی وجہ سے جو لوگوں پہ کیا جاتا ہے، ایک ظلم وہ ہوتا ہے، اور ایک ظلم ہوتا اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو مار کے لے لیتے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے میں پھندا لگا کے لٹک جاتے ہیں، خود جا کے اسٹیشن کی ٹرین کے سامنے جو تو جا کے اور اپنی جان دے دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ کر دے۔ یہ ظلم ہے۔ ایک ظلم وہ جو لوگوں پہ کیا جاتا ہے، اور ایک ظلم وہ جو اپنے آپ پہ کیا جاتا ہے۔ ظلم وہ لوگوں پہ کیا ہے وہ تو ظلم ہے ہی ہے، لیکن اللہ کا حکم ٹوٹ جاتا ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اگر نماز ہماری اذان ہو گئی اور نماز چھوٹ گئی تو یہ ظلم ہے۔ اگر رمضان کا مہینہ آیا تھا اور روزہ چھوٹ گیا تو یہ ظلم ہے۔ زکوٰۃ دینے کے قابل تھے اور نہیں دیے تو یہ ظلم ہے۔ حج کرنے کی استطاعت تھی لیکن اگر حج نہیں کرے تو یہ ظلم ہے۔ اور اگر لوگوں کا حق ادا کرنے کی استطاعت تھی لیکن نہیں ادا کرے حق لوگوں کا، فرمایا یہ بھی ظلم ہے۔ اور لوگوں کو معاف کر سکتے تھے لیکن پھر بھی نہیں کرے، اور لوگوں کو جو بھی ظلم زیادتی کرتے، یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ ظلم ہے۔ تو ایک غلطی آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ وہ غلطی کیا تھی کہ جو تو وہ جنت کے اندر ساری نعمتیں تمہارے لیے ہے، لیکن پھر یہ اناج کو ہاتھ مت لگانا، اس کو مت کھانا، لیکن کھا لیے، غلطی ہوئی، اللہ سے معافی مانگے۔ 40 سال تک روتے رہے، اور پھر اللہ نے دونوں کو، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو عرفات کے میدان کے اندر وہاں پر ان کو جمع کیا، وہاں دونوں کی ملاقات ہوئی، وہاں سے پھر آگے بڑھے۔ اب ایک غلطی شیطان سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا، مٹی کے پتلے کو جو اللہ نے بنا دیا، خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس میں روح پھونکنے سے پہلے فرشتوں سے کیا کہا کہ دیکھو میں نے اس آدم کے اندر میں اس میں روح پھونکوں گا، میں اس میں امر کن ڈالوں گا، میں اس کے اندر اپنا حکم ڈالوں گا، اس میں روح پھونکوں گا، اور اے فرشتوں تم سب مل کے اس کو سجدہ کرنا، سب مل کے سجدہ کرنا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کے جو تو جسم کے اندر روح ڈالی گئی، ان میں جان آ گئی، وہ اٹھ کے بیٹھے، فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کرے، مگر الا ابلیس، اس نے نہیں کیا، شیطان نے نہیں کیا۔ شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے سجدہ نہیں کرا۔ اللہ نے پوچھا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کس بات نے تجھے روکے رکھا ہے جبکہ حکم میں نے دیا تھا سجدہ کرنے کا؟ اس نے کہا، شیطان کیا کہا؟ شیطان کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتنی من طین، اے اللہ میں آگ کا بنا ہوا ہوں، یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، آگ اونچائی پر جاتی ہے اور جو تو مٹی نیچے ہوتی ہے، میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے، یہ انا تھی، یہ گھمنڈ تھا، یہ تکبر تھا، یہ اندر کی جو تو جہالت تھی، تکبر ہوتا ہے، وہ تکبر انسان کو جھکنے نہیں دیتا، وہ جھکنے نہیں دیتا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے، میں اونچا ہوں یہ نیچا ہے، میں جو تو آگ کا بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی کا ہے، اس لیے میں اس کو جو تو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اس کو لعین قرار دیا، جنت سے نکالا اور دنیا کے اندر اس کو بھیج دیا ہے، اور قیامت تک لیے کہنے لگا کہ آج سے جو تو لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو غلطی ہم سے ہوں گی، گناہ ہم سے ہو گئے، لیکن ڈرنا مت، گھبرانا مت، لیکن توبہ کا راستہ دیا ہے، توبہ کی توفیق جو تو اللہ سے مانگے۔ اے اللہ جو گناہ مجھ سے ہو گئے ہیں، بے شک میرے گناہ، اے اللہ یہ گناہ ستاروں سے زیادہ بڑے ہیں، اے اللہ یہ سمندر کے خطروں سے زیادہ بڑے ہیں، اے اللہ زمین کے ذرات سے بڑے ہیں، یہ پہاڑوں سے بھی بڑے ہیں، اے اللہ ہر چیز سے بڑے میرے گناہ ہے، لیکن اللہ تیری رحمت، اے اللہ تیری رحمت سب سے بڑی ہے۔ اے اللہ میرے اس گناہ کے اندر جتنے میں نے گناہ کیے ہیں، اے اللہ سارے گناہوں پر اپنی رحمت کے جو تو معافی کا قلم پھیر دے، قسم خدا کہ اللہ ایسا معاف کرے گا کہ زندگی بھر کبھی جو تو ہم کو ہمارے نام عمل میں ایک بھی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے جو ہم سے اب یہ ہے کہ آخری بات یہ ہے کہ جو رمضان مبارک کے مہینے کے اندر جو توفیق اور جو ماحول ہم کو ملا ہے اور جو ہم کو عمل کرنے کی قوت اور طاقت اپنے خزانے سے اللہ نے دی ہے، اس توفیق کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کی کیفیت کو باقی رکھنے کے لیے، ان اعمال کے نورانی کیفیت کو باقی رکھنے کے لیے اللہ سے آج کی رات میں خوب مانگے، رمضان کی آخری راتوں میں مانگے۔ اور آخری رات یہ ہے کہ جس دن چاند نظر آ جائے گا اس دن کی رات لیلۃ الجائزہ کی رات ہوتی ہے، صبح میں عید ہونے والی ہوتی ہے، رات کی جو رات ہوتی
ہوتی ہے وہ رات چاند رات کی ہوتی ہے، اس رات میں اللہ کو خوب منا لے، خوب گڑ گڑا لے، خوب رونا دھونا کر لے، خود اپنے لیے مانگے، اپنے گھر والوں کے لیے مانگے، اپنے اہل عیال کے لیے مانگے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے مانگے، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے، ہندوستان کے سارے انسانوں کے لیے امن، سکون اور شانتی کا معاملہ ہو، یہ دعا مانگے، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ چین سے رکھ، سکون سے رکھ، امن سے رکھ، اطمینان سے رکھ، راحت سے رکھ، اس کی دعائیں مانگے۔ آج کل کے حالات بڑے سنگین ہوتے جا رہے ہیں، حالات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق فرما دے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، اسالك موجبات رحمتك، عزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين، يا اول الاولين، يا اخر الاخرين، يا ذو القوة المتین۔ اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو جبار ہے، تو غفار ہے، تو ستار ہے، اے اللہ ستاری کا معاملہ فرما دے، اے اللہ تو غفار ہے، غفاری کا معاملہ فرما دے، مغفرت کا معاملہ فرما دے، اے اللہ بخشش کا معاملہ فرما دے، اے اللہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، شب قدر کی رات ہے، عبادت کی اللہ رات ہے، ہم تیرے سامنے بیٹھے ہیں، تیرے دین کی نسبت پہ جمع ہے، عبادت کی اللہ تیاری سے بیٹھے ہیں، عبادت کی نیت سے بیٹھے ہیں، اے اللہ تو سے بھیک مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں، اے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تو دینے پہ آئے تو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اے اللہ تو جب دینے پہ آئے تو تجھ سے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اے اللہ تو اپنا فضل فرما، تو اپنا کرم فرما، تو اپنا رحم فرما دے، اے اللہ ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو نفرتوں کو ہمارے دلوں کی نفرتوں کو محبت سے بدل دے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے فیصلے فرما دے، اے اللہ آپس کی رنجش ہے، آپس کی دشمنیاں، آپس کی اللہ دشمنی کو ختم فرما دے، دلوں میں محبت پیدا فرما دے، اے اللہ ماں بیٹی میں محبت، ساس بہو میں محبت، اے اللہ شوہر بیوی میں محبت، بھائی بہن میں محبت، اے اللہ یہ ساری چیزیں نصیب فرمائے، تیرے خزانوں سے ملتی ہے، دلوں کا بدلنا تیرے ہاتھ میں ہے، اے اللہ تو جو چاہے دل میں جس کی چاہے دلوں کو اللہ بدل سکتا ہے، اے اللہ ہم سب کے دلوں کو دین کی طرف پھیر دے، ہم سب کے دلوں کو اللہ آخرت کی طرف پھیر دے، ہم سب کے دلوں کے اندر تیرا ڈر پیدا فرما دے، اے اللہ تقوی پیدا فرما دے، اے اللہ تیرے استحضار پیدا فرما دے، اے اللہ گناہوں سے بچنے کی طاقت قوت تیرے خزانوں سے ملتی ہے، اے اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں، اے اللہ اس مبارک رات میں بیٹھے ہیں، طاق رات میں بیٹھے ہیں، اس رات کی برکت سے اللہ ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، جو اعمال کی توفیق تو نے رمضان میں دیا ہے، جو روزے کی توفیق اللہ تو نے رمضان کے اندر دیا ہے، اے اللہ جو قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے کی توفیق تو نے اللہ رمضان مبارک کے مہینے میں دیا ہے، اے اللہ یہی توفیق اللہ موت تک ہم تجھ سے مانگتے ہیں، موت تک ہماری جھولی میں اس بے اللہ عمل کرنے کی بھیک ڈال دے اللہ، اے اللہ نمازوں پڑھنے کی بھیک ڈال دے، ہمارے بچوں کا نمازی بنا، ہمارے بڑوں کا نمازی بنا دے، اللہ ہمارے گھروں میں مرد و عورتوں کو 100% نمازی بنا دے، گھروں میں 100% دین کا ماحول بنا دے، اللہ ہمارے گھروں کو دیندار والا بنا دے، نمونے والا بنا دے، دنیا کے لیے نمونہ بن جائے، اے اللہ سارے لوگوں کے لیے نمونہ بن جائے، اسے فیصلہ فرما دے، ہمیں جو پریشان ہے کی پریشانیوں کو ختم فرما، جو مصیبتوں میں ہے اللہ کی مصیبتوں کو ختم فرما دے، جو مخروزین ہے جن کے اللہ قرضے ہے، اے اللہ جن کے قرضوں کے اندر جو ان کے قرضوں کا بوجھ ہے، اے اللہ ان کے سروں سے ان کے قرضوں کو بوجھ کو ادا فرما دے، اے اللہ جن کے گھر کے اندر جوان بچہ بیٹی ہے عافیت سے ان کے جوڑ کے خاوند کے انتظامات فرما دے، جو بے اولاد ہے اے اللہ نیک صالح اولاد نصیب فرما دیجئے، اے اللہ جن کی اولاد نافرمانی کی طرف جاری ہے اے اللہ سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ساری چیزیں تیرے خزانوں سے ملتی ہے، آج ہم تجھ سے لینے بیٹھے ہیں، اے اللہ تو دے کے رہیں گا ہم لے کے رہیں گے، اے اللہ تو دے کے رہے گا اور ہم لے کے رہیں گے، ہم لینے کے لیے آئے ہیں، اور اللہ ساری دنیا ساری مخلوق تیرے خزانوں سے ایک ساتھ مانگ لے، اور وہ سب مانگ لے جو مانگنا چاہتے ہیں، اور اللہ وہ سب کو وہ سب دے دے جن جو مانگا گیا ہے، خدا کی قسم اللہ تیرے خزانوں میں اتنا بھی کم نہیں ہوگا، اے اللہ جتنا سمندر میں سوئی ڈباتے ہیں اس کی سوئی کی نوک کو جو پانی لگتا ہے وہ تو کچھ کم ہو سکتا ہے، لیکن تیرے خزانے میں اتنا بھی کم نہیں ہوگا، اے اللہ تو اپنا فضل فرما، تو اپنا کرم فرما دے، اے اللہ حالت کو بدل دے، اے اللہ امن سکون نصیب فرما، اطمینان راحت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ جو دین پہ چلنے کی آزادی ہے، اے اللہ دین پہ چلنے کی جو اللہ آزادی تو نے دیا تھا ہم نے اس کی قدر نہ کر سکے، ہم اس کا اللہ ہم اس کی قدر نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے اللہ دشمن کا تسلط ہے، ظالموں کا تسلط ہے، اللہ ہماری عبادتوں کو ہم سے روکا جا رہا، اللہ ہماری مسجدوں کو ہم سے چھینا جا رہا، اللہ ہمارے اسلام کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، اللہ ہمارے قرآن کو ہم سے چھینا جا رہا ہے، اللہ نوجوان نسل کے ہاتھ میں موبائل دے دیا گیا ہے، اے اللہ یہ قرآن کے پڑھنے والے تھے، اے اللہ قرآن کے پڑھنے والے
ہمارے پڑھانے والے تھے، اے اللہ یہ نمازوں کے پڑھنے والے تھے، یہ روزوں کے رکھنے والے تھے، یہ اللہ راتوں میں اٹھ کر تجھ سے مانگنے والے تھے، اے اللہ باطل نے یہ چیز چھین لیا ہے اور اس کے بدلے میں باطل نے ہمارے سامنے موبائل ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے، غفلت ہے، اے اللہ نماز کے لیے وقت نہیں نکلتا، اے اللہ عبادت کے لیے نہیں نکلتا، دعاؤں کے لیے وقت نہیں نکلتا، لیکن موبائل کے لیے ہمارے پاس وقت نکل جاتا ہے۔ اے اللہ غفلتوں کو معاف فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، یہ حالات کا جو تغیر ہے اس کے ہم گنہگار ہے، جس کے ہم ذمہ دار ہے، ہماری ہی غفلتوں سے ہو رہا ہے، ہماری لاپرواہی سے ہو رہا ہے۔ اے اللہ ہم آج کی اس مبارک رات کی برکت سے توبہ کی توفیق مانگتے ہیں، اے اللہ غفلتوں سے باز رہنے کی توفیق مانگتے ہیں، تو اپنا فضل فرما، تو اپنا کرم فرما، تو اپنا رحم فرما دے۔ اللہ معصوم بچوں کے حال پہ رحم فرما، اے اللہ معصوم بچوں کے، اے اللہ جو معصوم بچوں نے روزے رکھے ہیں ان کے معصوم بچوں کے روزے کی برکت سے ہم بڑوں کے روزے کو قبول فرما، بڑوں کی نمازوں کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کے اعتکاف کو قبول فرما، ہم سب کے صدقہ خیرات کو قبول فرما، ہم سب کی عبادت کو قبول کرنے کے فیصلے فرما دے۔ پوری دنیا میں امن کے ساتھ عید الفطر کی خوشیاں نصیب ہو جائے، سے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ جتنی دنیا کے اندر مساجد ہے، مدارس ہے، خانقاہ نظام ہے، دعوت تبلیغ کے شعبے ہے، اور اللہ جتنی مکاتب ہے، اے اللہ سب کی، اور حرمین شریف فین کی، اور فلسطین کے مسلمانوں کی، مسجد اقصیٰ کی، اور ساری دنیا کے اندر جتنے مساجد مکاتب ہے سب کی آگے پیچھے اوپر نیچے ہر جانب سے حفاظت کے فیصلے فرما دے۔ جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھ، ایمان پہ ہم سب کا خاتمہ فرما دیجیے، اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما، ہم میں کے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اے اللہ سب کی جائز حاجات کو اوپر فرما، کس کے دل میں کیا حاجت ہے، کس کے دل میں کیا خواہش ہے تو جانتا ہے، ہر ایک کی جائز حاجات کو، ہر ایک کی جائز خواہشات کو اللہ اپنے خزانے سے پورا کرنے کے فیصلے فرما دے۔ جو جس لائن سے پریشان ہے ان کی پریشانی کو ختم فرما، ان کی مصیبتوں کو ختم فرما، ان کے جو قرضوں میں ہے اے اللہ ان کے قرضوں کو میں جو ملوث ہے اے اللہ اپنے خزانے سے ادائیگی شکل سے آسان فرما دیجیے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے اللہ ہماری دعا کو قبول